امریکی فوج حتمی معاہدے پر مکمل عمل درآمد تک ایران کے ارد گرد رہے گی۔ ٹرمپ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے اندر اور اطراف میں موجود تمام امریکی بحری جہاز، طیارے اور فوجی اہلکار اپنی جگہ پر موجود رہیں گے جب تک حتمی معاہدہ مکمل طور پر نافذ نہیں ہو جاتا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران کے پاس کوئی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے اور اب نائل ہرمز کھلی اور محفوظ رہے گی۔ اگر کسی بھی وجہ سے ایسا نہ ہوا تو پھر فائرنگ شروع ہو جائے گی اور یہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑی، بہتر اور طاقتور ہوگی جسے دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ امریکی صدر نے کہا کہ اگر معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو پہلے سے زیادہ بڑے اور طاقتور حملے شروع کیے جائیں گے۔ امریکی فوج مکمل تیاری کے ساتھ موجود ہے اور اگلے مرحلے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ دوبارہ مضبوط ہو چکا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران کو ہتھیار فراہم کرنے والے ممالک کی امریکہ کو برآمد کی جانے والی تمام اشیاء پر 50% ٹیرف عائد ہوگا۔ ٹیرف میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ خیال رہے کہ امریکی اور برطانوی میڈیا روس اور چین پر ماضی میں ایران کو فوجی صلاحیت بڑھانے میں مدد فراہم کرنے کے الزامات عائد کرتا رہا ہے۔ جے ڈی وینس سمیت دیگر امریکی حکام خصوصی مہمان ہوں گے۔ محسن نقوی۔ اسلام آباد۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ امریکی نائب صدر سمیت مذاکرات کے لیے پاکستان آنے والے دیگر حکام ہمارے مہمان ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے ملاقات کی جس دوران مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر امریکی سفیر نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستان کے مضبوط سفارتی کردار کی تعریف کی، جبکہ اس دوران اسلام آباد میں کل ہونے والے مذاکرات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر ہمارے خصوصی مہمان ہوں گے۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ فول پروف سیکیورٹی کی فراہمی کے لیے جامع پلان مرتب کیا ہے۔ اب نائل ہرمز میں بارودی سرنگوں کا خطرہ۔ ایران نے بحری جہازوں کے لیے متبادل روٹس جاری کر دیے۔ ایران کی پاس تران انقلاب بحریہ نے ایک نقشہ جاری کیا ہے جس میں اب نائل ہرمز سے متبادل بحری راستے دکھائے گئے ہیں تاکہ گزرنے والے جہاز بارودی سرنگوں سے بچ سکے۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق پاس تران انقلاب نیول فورسز نے نقشے میں متبادل بحری راستوں کی نشاندہی کی ہے۔ اب نائل ہرمز میں بحری جہازوں کے لیے متبادل روٹس بارودی سرنگوں کے خدشے کے پیش نظر جاری کیے گئے ہیں۔ ایرانی بحری فوج کے مطابق ایسے روٹس بتائے جا رہے ہیں جس سے بحری جہاز کے تحفظ میں مدد ملے گی۔ بحری فوج نے کہا بحری جہاز ہم سے رابطے میں رہتے ہوئے اب نائل ہرمز عبور کریں۔ جہاز بحیرہ عمان داخل ہو کر لاراک جزیرے کے شمال کی طرف جائیں اور لاراک جزیرے کے شمال سے خلیج کی طرف جائیں۔ واپس جانے کے لیے جہاز خلیج سے جزیرہ لاراک کے جنوب میں جائیں اور جزیرہ لاراک کے جنوب سے بحیرہ عمان کی طرف جائیں۔ ادھر ایرانی تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق اب نائل ہرمز میں جہازوں کی بڑی تعداد اب بھی پھنسی ہوئی ہے۔ ایران افواج کی اجازت کے بغیر اب نائل ہرمز کے راستے آمد و رفت مکمل نہیں ہوگی۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے خطے میں امن کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پاکستان ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان لبنان میں اسرائیلی جارحیت کی شدید ترین فاز میں مذمت کرتا ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں معصوم جانوں کا ضیاع اور بنیادی ڈھانچے کی وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی اقدامات خطے امن اور بین الاقوامی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قانون اور بنیادی انسانی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ پاکستان لبنان کے ساتھ اپنی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے۔ پاکستان لبنان کے خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے بھی اسرائیل کی جانب سے لبنان پر بھی بڑے پیمانے پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے تمام فریقین سے فوری طور پر کارروائی بند کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ لبنان میں فوجی سرگرمیاں جنگ بندی اور خطے میں پائیدار اور جامع امن کی کوششوں کے لیے سنگین خطرہ بن سکتے ہیں۔ IPL غیر ملکی کھلاڑیوں پر پابندی کا مطالبہ ہونے لگا۔ بھارت کے سابق کپتان سنیل
گواسکر نے IPL میں انفٹ غیر ملکی کرکٹرز پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا۔ انہوں نے یہ تجویز کیمرون گرین کے معاملے پر دی۔ وہ کلکتہ نائٹ رائڈرز کی جانب سے 3 میچز میں صرف 18, 2 اور 4 رنز بنا سکے ہیں۔ ٹیم میں آل راؤنڈر کے طور پر شامل ہونے کے باوجود گرین نے ابھی تک بالنگ بھی نہیں کی۔ گواسکر نے کہا کہ ایسے کھلاڑی جو شروع سے دستیاب نہیں یا مکمل فٹ نہ ہوں انہیں IPL میں کھیلنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر کوئی اپنی مکمل صلاحیت کے ساتھ حصہ نہیں لے سکتا تو اسے ٹورنامنٹ سے دستبردار ہونا چاہیے تاکہ فرنچائز کسی متبادل کو شامل کر سکے۔